اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو اتنے سارے لوگ جوائن تھے، اچانک سے کہاں چلے گئے سب؟ ذرا سا ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا بس۔ دیکھیں، بات کرنی تھی جو وہ یہ کہ عبادت کے متعلق سے روٹین کیا ہوگی، اور پھر دعا وغیرہ جو تھی اس کو سمجھانا اور بتانا مقصد تھا۔ ویسے اسے پچھلے سال میں جو ہے یہ بات کو تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا۔ دیکھیں، رمضان جو آتا ہے جب، تو یہ ایک مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا کچھ اس کا۔ تو اس رمضان کے لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں دینے کے لیے، یعنی کہ رمضان میں خرچ کرنے کے لیے آپ پھر کوشش کریں کہ 11 منتھ جو ہے نا پوری تیاری کریں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیسے کے متعلق سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اگر چاہ سکتی ہیں تو پیسے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے 11 مہینے میں جو ہے نا جمع کر سکتی ہیں، 100 روپے 200 روپے جس طرح سے ہو سکے، وہ جو جمع ہو، جو بھی ہو اس کی رقم ہو، پھر آپ اس کا جو ہے نا اس کو صرف کریں غریبوں پہ، اور ایسے آپ کو صرف پیسہ دے سکتی ہیں، یا پھر آپ اس سے جو ہے نا ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز دے سکتی ہیں جو جس سے آپ کو فائدہ، مطلب یہ کہ آپ کو دین کا بھی اگلے کو فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس میں آپ کو بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن ہدیہ کر سکتی ہیں، کتاب میں اگر بات کریں تو پھر دعا کی کتاب دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پیسے کو آپ اگر ایکسٹرا جو رمضان میں ایکسٹرا نکالیں وہ الگ ہے، لیکن ہم یہ بات بول رہے ہیں کہ ہدیہ جب کسی کو دینا ہو تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پیسہ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے پاس پیسہ اگر بہت ہے تو وہی اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا نکالے گا، دے دے گا۔ لیکن بھائی ظاہر بات ہے مڈل کلاس یا جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیں، تو ان کے لیے پھر یہ چیز جو ہے نا پریفر کرتی ہوں کہ 11 منتھ جو ہے وہ آپ پھر یہ کریں کہ پیسہ کچھ جمع کریں، ٹھیک ہے؟ رمضان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا بھی اماؤنٹ ہو سکے، مطلب اب تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 روپیہ یا 10 روپیہ، کم از کم منیمم اماؤنٹ جو ہو 50 ہو، ٹھیک ہے؟ 50 ہو، اور میکسیمم کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے، آپ کی جو مرضی۔ اس طرح سے جمع کریں کہ کم از کم جو ہے نا 1000 1500 2000 3000 روپیہ جمع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کچھ ہدیہ جو ہے نا دے سکیں۔ یہ ایکسٹرا ہے آپ کو پیسے خرچ کرنے کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یعنی پیسہ جو خرچ کرتے ہیں رمضان میں فقیر کو دیتے ہیں یا جو کچھ بھی، وہ الگ سے ہوگا، پھر رمضان میں وہ آپ پیسہ الگ نکالیں، ٹھیک ہے؟ جو نکالنا ہے یہ جو ہے خاص طور پہ ہدیہ کے طور پہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان پیسوں سے پھر آپ جو 11 مہینے جمع کریں گی اس میں آپ کیا کریں، اس سے پھر آپ چاہے تو کوئی اچھی دین کی کوئی بھی چیز جو ہے دین سے ریلیٹڈ آپ دے سکتی ہیں، تاکہ ایک ثواب جاریہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر تبلیغ بھی ہو جائے کہ اس کو اس سے جو ہے نا ایمان اس کا اس سے مطلب کچھ نہ کچھ میسج جائے۔ یہ کہنے کا مطلب بیسٹ چیز جو ہے آپ کو وہ قرآن ہے، قرآن دے سکتی ہیں۔ اور قرآن اگر دینے کی بات ہوگی تو جب بھی ہم بولیں گے تو کلر کوڈڈ دیا کریں، کہ کلر کوڈڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تجوید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلر کوڈڈ میں آپ کو بنا ترجمے والی دیں، ترجمے اور غیر ترجمے والی بھی آتی ہے، حافظی قرآن بھی آتی ہے، تو ترجمے والی نہ دیں، اور حافظی قرآن جو ہوتی ہے وہ صرف عربی والی کلر کوڈڈ اچھی ہوتی ہے، 300 400 کے اندر آ جاتی ہے وہ۔ پھر اسی طرح سے بک میں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے، دعا کی کتاب ہو سکتی ہے، دعا کی کتاب میں مومن کا ہتھیار جو ہے اذکار کی کتاب بہت اچھی ہے، منزل بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ مسنون دعائیں بہت اچھی ہے، حسن حسین کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کی وہ بہت اچھی کتاب ہے، حسن حسین تو بہت اچھی کتاب ہے، یعنی وہ جامع کتاب ہے، یعنی اس میں دعا بھی ہے، اذکار بھی ہے، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ حسن حسین خاص طور پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا بھی، وہ منگوایا بھی انہوں نے، اور پھر ہم جو ہے پراپر اس کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دکھائیں یہاں پہ، آج اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے سر میں بہت درد ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کلاس بھی تھوڑا سا نہیں کرا پائے صبح میں۔ دیکھیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے اس کا جو نا آؤٹ لک چینج ہو گیا ہو، لیکن یہ چیز وہی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ دیکھیں یہ کتاب ہے حسن حسین، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ میرا جو ہے اسکرپٹ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کیا بولتے ہیں چھوٹا ہے اس کا اسکرپٹ لکھا ہوا عربی اسکرپٹ، لیکن اب جو مل رہی ہے نا وہ بہت اچھے اور فونٹ میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، مطلب اچھی نہیں بہت اچھی کتاب ہے. دیکھ لیں آپ کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی پرائس اگر ہم بات کریں پرائس کی تو میرے خیال سے یہ دیکھیں 100 روپے دام ہے. میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ بڑا ہوگا تو 20 روپے 30 روپے 150 رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. نام دیکھیں ہا صاد نون ہا صاد یا نون حسن حسین، ٹھیک ہے. یہ مولانا محمد ادریس صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں دعا ہے، اذکار ہے، منزل ہے، تمام تر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جو بھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس وقت یہ پڑھتے تھے پھر یہ پڑھتے تھے، تو صرف وہ دعا نہیں ہے، جو بھی ثابت جو بھی دعائیں اور بھی ہیں تو وہ آپ کو اس میں مل جائے گی. بہت اچھی جامع کتاب ہے اور ایک عام انسان جو ہے اس کو سمجھ سکتا پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک اس چیز کو پریفر کرنے کی ایک یہ وجہ بھی ہوئی کہ یہ جو رائٹر ہے نا مصنف، ان کو مطلب انہوں نے جو کتاب لکھا نا، یہ کتاب لکھنے کے بعد یہ شافعی ہیں رائٹر جو ہیں، شافعی ہے مسلک کے، شاید یہ حنفی مسلک کے نہیں ہیں لیکن بہت اچھے ہیں. اور انہوں نے یہ جو ہے نا بک کو لکھنے کا یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ شافعی مسلک کی طرف ڈھلک گئے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی بھی جیسے کہ مان لیے کہ کھانے کے آداب ہیں تو کھانے سے آداب سے ریلیٹڈ جو بھی مطلب دعا تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، وہ تمام دعاؤں کو درج کر دیا، یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے. تو وہ بہت اچھی ایک مطلب انداز ہے اس کا. اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کتاب لکھ لیا تھا، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب یہ کتاب انہوں نے مرتب کر لی تو یہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو بولتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے یعنی ان کو یہ دی تھی، مطلب حوصلہ افزائی فرمائی تھی غالباً اسی طرح سے کچھ بات، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا میرا اس بک سے خاصا لگاؤ ہے اور ہم اکثر اس بک کو جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں، اس میں سے دعا وغیرہ اذکار وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ بہت اچھی کتاب ہے، آپ چاہیں تو دے سکتی ہیں. پھر چھوٹی سی مومن کی ہتھیار الگ سے دے سکتی ہیں چاہے تو، وہ بھی بہت سستی مل جاتی ہے، 30-40-50 روپے میں زیادہ نہیں ملتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ رمضان کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالوا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. قطعاً یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ دیکھیے ہم آپ کو بات بتاتے ہیں جو چپکے والا جو سسٹم ہے نا پیسہ جمع کرنے والا، یاد رکھیے گا اس میں نیت بہت میٹر کرتی ہے. اگر نیت بچے کو یہ ہوگی آپ یہ دلوائیں گی کروا کے کہ بیٹا جمع ہو جائے گی کچھ اچھی چیز لوا دیں گے، قطعاً یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک طرف تو آپ پازیٹیو دماغ دے رہی ہیں لیکن دوسری طرف بہت بڑا خناس جو ہے نا ابلیس کو مل جاتا ہے موقع، وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر حس اور ہوس کی ہے نا ایک ہے نا فیلنگ ارائز ہوتی ہے، بچاؤ جمع کرو، ٹھیک ہے. اور جمع کرنے کا سختی سے جو ہے نا شریعت نے تردید مطلب منع کیا ہے، رد کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہوگا اللہ دے گا تو کر دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم بول رہے ہیں جمع کرنے کے لیے خاص طور پہ شروع سے نیت ہوگی کہ اس کو ہم پیسہ صرف ہی کریں گے رمضان کے لیے، ٹھیک ہے. تو نیت وہاں پہ آپ کو پہلے ہی تالا لاک مار دی ایمان کا کہ ہم جو ہے اس پیسے کو 1 روپے بھی ہم اس میں سے خرچہ نہیں کریں گے اپنی ذات میں، ٹھیک ہے. جو ہے سب کو دے دیں گے، بچ جائے گا جو ہدیہ دینے کے باوجود بھی بچ جائے گا جو پیسہ ایسے ہی خیرات کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو استعمال اپنے لیے نہیں کریں گے، شروع سے نیت یہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو رمضان آنے سے پہلے 11 منتھ آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 1 منٹ رکیے، بچہ اپنا آواز ہوتی ہے مل جاتا ہے. پھر آپ لوگوں کو یہ کتاب جو ہے کیا نام ہے مومن کا ہتھیار تو پتہ ہی ہوگا، غالباً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. مومن کا ہتھیار بہت چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے اور بہت پیاری کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اذکار کی ہے وہ صرف، یعنی اس میں اذکار ہے، صبح شام کے اذکار کو پڑھ سکتا ہے آدمی. تو مومن کا ہتھیار بھی شاید پالن پوری کر کے پتہ نہیں کون رائٹر ہیں، تو بہت اچھا ہے، مطلب وہ بھی کتاب بہت اچھی ہے، وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کیا نام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھیں نا. ایک اور کتاب آتی ہے دعا کی جس کو یہ کہتے ہیں لوگ اہل حدیث لوگ اکثر یوز کرتے ہیں، حسن المسلم. حسن المسلم یہ بھی ہے نا اذکار کی ہی کتاب ہے اور یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی یہ پاکٹ سائز کی ہوتی ہیں، تو پاکٹ سائز کی اچھا ہے، چھوٹا سا گفٹ دینے میں اچھا لگتا ہے. بچوں لوگ کو یہ دیں، ٹھیک ہے، ہدیہ بچوں لوگ کو بھی دینا چاہیے، حوصلہ بڑھتا ہے ان لوگوں کا، ایک طریقہ ہے تربیت کا یہ بھی.
اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتاب جو اچھی کتاب ہے، اس کا نام ہم آپ کے سامنے مطلب جو یاد آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ احوال برزخ سے آپ ریلیٹڈ کوئی کتاب دے سکتی ہیں، جیسے کہ یہ جو ابھی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، جس سے یہ کتاب نام ہے اس کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت اچھی کتاب ہے، مطلب اچھی نہیں بہت اچھی کتاب ہے۔ تو کسی کو اگر ایسی کتاب دی جاتی ہے جس سے نصیحت آئے اس کو، یا یہ کہ جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو، تو ویسا دینا ثواب جاریہ ہے، اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا اور قرآن کو ہی دینا، مطلب ساری چیزیں مطلب پیغام قرآن کا ہی ہے نا، تو دینا چاہیے۔ ہدیے میں میرے نزدیک سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی دینی کتاب وہ آپ دے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے تحصیل بہشتی زیور جو ہے، بہشتی زیور بھی دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو اگر دینا ہے، عورتوں ہی کو دینا رہتا ہے، ظاہر بات ہے ہدیہ، تو مطلب اسی میں اور بھی بہت ساری چیزیں، گلوز ہے، جیسے وہ کیا بولتے ہیں، ارے نقاب پہ جو گلوز پہن کے جاتے ہیں وہ ہے، پھر اسی طرح سے ساکس ہے، حجاب کیپ ہے، حجاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے دتمن ہو گیا، تسبیح ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز دوپٹہ کاٹن کا، ٹھیک ہے، نقاب چاہے تو کوئی اگر جس کو زیادہ پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ دے سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ضرورت کی کوئی چیز استعمال کرنے کی ہوتی ہے، جیسے مطلب کچھ بھی، جیسے عورتوں کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیڈس ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو یا پھر ریزر ہو گیا، کچھ بھی ایسی چیز جو ضرورت کی، ظاہر بات ہے مسلمان کو ایک آدمی جو ہے نا اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، نیکی ہے، عبادت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ہے تو بہت اچھی چیز ہے کہ کاپی پین دیں، ٹھیک ہے، عربی سیکھنے کے لیے کچھ بھی ایسی اگر چیز ہے، وہ دینی اسٹوڈنٹ ہے تو کاپی پین دیں، ٹھیک ہے، اسکول کے اسٹوڈنٹ کو نہیں بول رہے ہم، ٹھیک ہے، کاپی پین دیں، نیت یہ ہوگی کہ بھائی اس سے پڑھو گے، اس سے لکھو گے تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب ہوگا، یا پھر یہی چلو اللہ راہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مسلح دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، سرما ہو گیا، اور آپ کو جو بھی یاد آئے اس طرح سے، ٹھیک ہے، مومن کے ہیلپ کے لیے آپ کو جو بھی یاد آئے وہ آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کو ہدیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہدیہ سے ریلیٹڈ بات ہو گئی۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو ابھی جو ہم ایڈ کیا تھا ہدیے میں، وہ میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ کوئی ایسی چیز جو تکلیف دور کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھا ہدیہ ہو سکتا ہے، جیسے کسی کا کام تھا اور کسی کو سہولت ہو گئی، ہاں وہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ میرا تو یہ تجربہ رہا ہے کہ آپ کسی کو بولیں کہ دیکھیے مطلب کہ آپ نقاب پہنا کیجئے، بہتر ہے کہ گفٹ کر دے آدمی، آ رہی بات سمجھ میں، کہ جیسے حجاب ڈالا کرو تو حجاب ڈالا کرو اور حجاب لا کے دے دیا کہ لو یار پہنو، ٹھیک ہے، یہ ایک زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اسٹیپ بولنا بھی اچھی بات ہے، وہ بھی نیکی کا ایک اسٹیپ ہے، لیکن وہ ایک قدم آگے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں آگے سبقت لے جانا، فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ ابھی ٹھنڈ کا موسم گزرا، تو ابھی ہم جو لیا اپنے لیے مطلب ٹھنڈ بہت فائدے مند چیز، ایک نمبر چیز ہم کو مطلب لگی، وہ یہ کہ روم ہیٹر ہوتا ہے نا، روم ہیٹر وہ جو ہوتا ہے باضابطہ وہ جلتا ہے، جو جس سے لائٹ آتی ہے، وہ والا نہیں بول رہے ہم، ایک فین والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آپ کو دکھانا بھی ایک طرح سے آپ کو پانی سے تو وہ گیلا ہو جاتا ہے، کپڑا الگ، تو کپڑے سے الگ ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے. 2 منٹ اس کے پاس بیٹھے گا نا آدمی, کپڑا بھی سوکھ جاتا ہے, جہاں پہ سے گیلا ہے وہاں پہ رکھ لیا, ایسے کر کے سکھا لیا, اور اپنا جو ہے نا آدمی گرما جاتا ہے 2 منٹ میں. بلینکٹ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال لیا, 1 منٹ کے اندر پوری بلینکٹ گرم. بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ ہے نا کسی غریب کو, ضرورت مند کو, یا خود اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو ہے نا کوئی بھی اگر کسی کو فائدہ دینا ہے, کسی کو بھلائی کرنی ہے, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, سب سے پہلے حقدار آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ سب سے قریبی رشتہ دار. ماں پہ خرچ کیجئے, والد پہ خرچ کیجئے, آ رہی بات سمجھ, بھائی بہن ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے لوگوں میں تلاشیے, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں میں خرچ کیجئے. پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ سارے جب ہو گئے تو پھر ویسے ہی دور ہوتا جائے گا, پھر دیکھتے جائیں گے, نظر دوڑاتے ہی جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں آیت نازل کی ہے اس میں جو ہے نا وہ وذل قربا والیتاما ایسے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. تو وذل قربا میں یعنی قرابت دار, رشتہ دار, اور خاص طور پہ ان رشتہ داروں کے ساتھ تو اور کیجیے بھلائی جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں, یا یہ کہ جو آپ کا برا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کی ان سے بنتی نہیں ہے, ہمیشہ ان کا نا مزاج سخت ہوتا ہے, مطلب ایٹھنا, اور پھر اس طرح سے مطلب ہوتا نہیں ہے, کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اور اچھا اخلاق, اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ, اور ان کے ساتھ جو ہے نا ہدیہ کا لین دین ہے نا کیا کیجیے, کہ تاکہ جو ہے نا وہ دشمن, جو ایک میوچل دشمن بیٹھا ہوا ہے نا تاک میں, جو لڑا رہا ہے اور جو ہے نا پھونک مار رہا ہے, اس کی جو ہے نا اس کا مشن پورا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے, اور یہ نا سنت سے ہے, مطلب اشارہ سنت سے ملتا ہے. سنت میں باضابطہ بولا گیا ہے کہ آپ کو حدیث ہے غالباً جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو ان رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا. صدقہ مطلب وہی صدقہ بھی ہو گیا, اور پھر جو ہے خاص طور پہ سید کا تو معاملہ پھر ہو جاتا ہے کہ صدقے کی نیت نہیں ہوگی, ہدیہ کی نیت ہوگی. تو وہ جو ہے کرنا آپ کو خاص طور پہ ان رشتہ داروں کے لیے جو آپ سے بغض رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ سے مطلب جن کا کینہ والا معاملہ ہے, یا پھر یہ کہ آپ کا بنتا نہیں ان سے, ٹھیک ہے, دور رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بولی اچھی بولنا, ان کے ساتھ لین دین کرنا. لین دین مطلب ان کو دینا تحفہ وغیرہ, اور وہ نہیں دیتے اس کی امید نہیں کرنا کہ وہ نہیں دے رہے تو ہم بھی نہیں دیں گے. یہ تو بالکل مت سوچیے, یہ پھر یہ بات ہو گئی, یہ نیکی نہیں ہے. 100 کی سیدھی ایک بات, یہ نیکی قطعاً نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ہے نا یہ کریں کہ وہ تو دیتے نہیں ہیں, وہ تو آتے نہیں ہیں, ہم کیوں جائیں, ٹھیک ہے. یہ سب جو ہے نا لین دین نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے, اس طرح کی تھنکنگ کے ساتھ. آ رہی بات سمجھ میں؟ مومن کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بدلہ کسی اور سے نہیں سوائے اللہ کی ذات سے. ایک دم مطلب آج ہم بولنے کے مطلب اس میں نہیں ہو پا رہے ہیں, بہت زیادہ مطلب یہ لگ رہا ہے بولنے سے بھی مطلب درد محسوس ہو رہی ہے. اور ہم کو کرانا بھی ضروری ہے, کیونکہ بھائی 2 دن میں 1 دن میں رمضان ہے, تو ہر حال میں پورا کرنا ہے. تو یہ ساری چیز ہے. اسی طرح سے آپ کو واٹر بیگ, آپ لوگوں کو پتہ ہے واٹر بیگ جو آپ کو الیکٹرک میں وہ لگا کے وائر والا جو ہوتا ہے جس سے پانی گرم ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. جیسے پیٹ درد ہوتا ہے کسی کو تو وہ دے دیں, یا اکثر پیریڈز کریمپ میں بہت فائدہ دیتا ہے وہ, ٹھیک ہے. یا کسی کو ضرورت ہے, مطلب ظاہر بات ہے کسی کو یہ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, پیر ٹھیونے ہونے میں درد نہیں ہوتا ہے, تو اس میں نا بہت فائدہ مند ہوتا ہے, بہت فائدہ مند. امی لوگ نا یوز کرتی ہیں, مطلب اتنا بولتی ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے, تو وہ دے سکتی ہیں. اکثر لوگ تو بیچارے بوڑھے لوگ, اور پھر نا جہاں 30 تو نہیں بولیں گے, 45 پلس ہوتا ہے, تو وہ درد اور یہ وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, لیکن سب سے پہلے کون حقدار ہیں؟ سب سے پہلے قرابت دار, ٹھیک ہے. قرابت دار میں بھی سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, سٹیج ہے. سب سے پہلے وہ قرابت دار ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے طے شدہ ہو گیا, وہ نہ کچھ بھی کر لیجئے آپ, ہے نا, وہ نہیں ہو سکتا, مٹ سکتا. تو اس میں سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں ماں باپ, ٹھیک ہے, ماں باپ, بھائی بہن, ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پہ سٹیپ پہ ہے نا قرابت دار ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر شادی شدہ ہے تو میاں بیوی, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرابت داری قریب ہوتی ہے اور کیسے کیسے دور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے کیجیے گا. پھر جو ہے غریب کو ڈھونڈنا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں غریب کو ڈھونڈیں. اگر ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند کو ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ضرورت مند آئے تو نہیں دیں گے اس کو, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے پریفر کرنے والی جو بات ہوتی ہے نا, پہلے ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کریں, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسے کوئی اگر ضرورت مند آ جائے تو دے دیں, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ یہ پریفر کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے, حکم دیا, ٹھیک ہے.
تو عام طور پہ یہ لوگ جو ہے نا نہیں کرتے ہیں. مطلب ماں باپ پہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے, مطلب ایک کنسپٹ ہی نہیں ہے. دوسرے کو دینے میں بہت جو ہے نا سکون قلب ہوتا ہے محسوس, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز لا رہی ہیں, کچھ بھی ایسی چیز جیسے کہ گھر میں مان لیے سودا ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اپنا پیسہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اپنا حصہ ڈالیں. جیسے مان لیے کہ آپ 2 ٹیوشن پڑھاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں مان لیے کہ اپنا خرچ چلا رہی ہیں جو کچھ بھی, تو اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. ٹھیک ہے, کہ امی یہ میرا پیسہ میری طرف سے نا, یہ میرا ایڈ ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے, ہم کو بھی ثواب ہوگا. ظاہر بات ہے, گھر میں کچھ نہ میرے پیسے سے کچھ کھانا آئے گا, سب کا بنے گا, سب کے پیٹ میں جائے گا, میرے کو بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جہاں بھی موقع ایسا ملے اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو یہ ہدیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہدیے میں پھر آپ کو بہت ساری لسٹ ہے, آپ چاہیں تو جتنا بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے سب دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے بیسٹ ہدیہ جو ہے وہ آپ کو دین کی تبلیغ ہو جائے, ایسا کوئی ہدیہ دیں. اور آپ کو دوسرا یہ کہ ضرورت مند کی ضرورت مند پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, یا یہ کہ کسی کو آرام مل جائے کسی سے. ٹھیک ہے, امی کے لیے وہ جو ہے نا, مطلب کیا بولتے ہیں یار, بہت ساری چیز امی لوگ ہیں نا یہ کرتی کہ نہیں بیٹا چھوڑو نا, پیسہ نہیں ہے, یا پھر نہیں بیٹا اس سے کام چل رہا ہے نا, تو چپکے سے لا کے, کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں ہم لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ڈھنڈورا پیٹنے کی, ڈائریکٹ لا کے سامنے رکھ دیا بس. ٹھیک ہے, کیسے آیا, کیوں آیا, کیسے, امی لوگ بہت حساب لیتی ہیں کہ کتنے کا ہے, لگا نہیں کتنے مہنگا لے لی, اور یہ وہ پورا ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو امی آپ کو ضرورت یہ بس ہم لا دیا, استعمال کیجئے, اس کے آگے مت سوال کیجئے کہ کتنے کا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اس طرح سے کر سکتا ہے آدمی. یہ بہت اچھی چیز ہے. مطلب آدمی ایک ہوتا ہے کہ بول کے, اور ایک ہوتا ہے یہ کہ سرپرائز دینا. ٹھیک ہے, تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ اس کو الٹا ریئیکشن مل جائے گا آپ کو, خاص طور پہ ماں باپ سے زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک آپ نا پہلے سے مائنڈ سیٹ رکھیں کہ ہاں ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اللہ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, 2 بولی اگر کھکوائی سن لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ کچن گیجٹس جو ہیں اس کا آپ کو نیت کر کے کریں کہ ہم امی کی سہولت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, اور یا پھر ابو کے لیے کوئی اگر چیز ہو سکتی ہے تو وہ کریں. ٹھیک ہے, سہولت کا سامان. 3 چیز جو ہے ہدیے میں سب سے اچھی چیز ہے. نمبر 1 پہ جو ہے نا آپ کو جس سے شریعت کا جو ہے نا پروموشن ہو, شریعت پروموٹ ہو. نمبر 2 جس سے آپ کو تکلیف دور ہو کسی کی. نمبر 3 جو ہے نا جس سے کسی کو آرام ملے. ٹھیک ہے, جس سے اس کے کام میں آسانی ہو جائے. تکلیف تو نہیں تھی لیکن اس کے کام میں آسانی ہو جائے. یہ 3 جو ہے بہت اچھی چیز ہے. اور پھر چوتھے میں پیسہ ہے, تو پیسہ آپ ایسے کسی کو دے دیں ضرورت مند کو. ٹھیک ہے, تو وہ کر دیں. جیسے کہ کسی کو مطلب ایک اور چیز دماغ میں آ رہی ہے کہ مکسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مکسر, تو مکسر دے دیں. مکسر بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ بھائی اس سے نا آدمی کو بہت سہولت ہو جاتی ہے, تو زیادہ مہنگے نہیں ملتی ہے. اگر کسی کے پاس پیسے والا کوئی ہے بندہ تو ٹھیک ہے, جو خرچ کر سکتا ہے, تو کرنا چاہیے ساری چیزیں. یہ ہو گیا آپ کو ہدیہ سے ریلیٹڈ بات. اب دیکھیں, رمضان میں موسٹلی عادت کیا کرنی ہے. رمضان میں سب سے پہلے عادت کرنی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ یہ عادت ہوگی کہ برائی چھوڑنا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نمبر پہ. ٹھیک ہے, برائی چھوڑنا, اور کیا چیز چھوڑوانا بھی ایڈ کیجیے گا. برائی چھوڑنا بھی اور چھوڑوانا بھی. کوشش کرنا کہ خود بھی برائی ایک کم کریں, یعنی ایک نا اپنے نفس کو نا یہ کر لیجئے, ٹرین کر لیجئے کہ ایک برائی ہم کو چھوڑنا ہے اور ایک اچھائی ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی آیت سیکھنا, کوئی آیت سکھانا. ٹھیک ہے, کوئی دعا سیکھنا یا کوئی دعا سکھانا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی ایک نیکی ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈالنا ڈلوانا, چھوڑنا چھوڑوانا دونوں. یہ نہیں کہ ڈالنا اور چھوڑنا صرف. ٹھیک ہے, خود بھی کریں گے دوسرے کو بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ایک ہیبٹ جو ہے نا 30 دن کی کر سکتے ہیں. بچے لوگ کو عادت بھی ڈالنی چاہیے اس کی. پھر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینا, یہ سب تو نیکیاں ایسے بھی ہے, لیکن انسان کو خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں. اچھا ہاں, ہدیے میں ایک اور چیز آ رہی ہے میرے کو یاد, یہ جو ہم یہ جی کیا بولتے ہیں, کاؤنٹر ہوتی ہے نا, تسبیح کاؤنٹر, وہ بھی اچھی چیز ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز یاد آ رہی ہے کہ کوئی ایسے کھانے کی چیز ہوتی ہے نا جو طاقت کی ہوتی ہے.
ایسے بہت ساری آپ لوگ بھی چیز سوچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کھانے کی کوئی طاقت کی چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتی ہیں کسی کو گفٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے. جیسے مان لیا کہ تلبینہ ہوتا ہے، تلبینہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تلبینہ سنت سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور چیز ہے، فروٹس وغیرہ کچھ بھی ایسا چیز، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہیں. یہ تو پتہ ہی ہے، لیکن بس انسان کے ذہن میں نہیں رہتا کہ مطلب اس کو نیکی کا تصور کر کے کرے آدمی، ٹھیک. تو یہ ہو گیا آپ کو رمضان کے لیے ہدیہ، اور رمضان کے لیے ذہن بنا کے تیار کر کے رمضان کو گزارنا. کیا پورے رمضان میں دن جو 24 گھنٹہ چلے گا اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو گناہ کا تصور جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے. نیکی کا تصور لانا ہے. نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز جو ہے نا بظاہر نظر آ رہی ہے، دعا سیکھو سکھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، تو یہ تو آپ کو ایک پریپریشن ہو رہا نا. مطلب یہ کہ آپ کو انسان اپنی سائیکلوجی کو بدلے، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلے، ٹھیک ہے. کل کچھ اور سوچ رہے تھے، اس کے بارے میں نگیٹو نظریہ تھا، آج ہم پازیٹیو نظریے کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے. دس از آلسو یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو نیکی کا انوگریشن. اب آتے ہیں کہ آپ کو کیا نام ہے، تراویح کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا ٹائم ٹیبل ہوگا اس کا. لیکن سب سے پہلے 5 وقت کی جو صلاح ہوتی ہے اس میں آپ نے اول وقت اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. پریئر ٹائم آپ کے پاس ہم دے چکے ہیں، اول وقت اس میں دیکھیں. اور جب اول وقت جو بھی ہو آپ اس سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی وضو وغیرہ تیاری وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے. واش روم جانا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیز کر لیں. یہ نہیں کہ اول وقت ہو رہا تو جا رہے ہیں پھر وضو کرنے کے لیے. اول وقت جو دکھ رہا ہے نا، تو آپ کے دماغ میں گھڑی فٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر آپ وضو اس سے 15 منٹ پہلے کر لیجئے، ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہے 15 منٹ پہلے مطلب وضو کے لیے چلی جائیے. اول وقت صلاح 5 ٹائم. پھر ہے اس کے بعد صبح کا اذکار جو ہوگا، صبح کا اذکار وہ آپ کو آفٹر فجر ہوگا، ٹھیک ہے. فجر کے بعد پڑھنا ہے، فجر صلاح کے بعد. شام کا اذکار جو ہوگا وہ آپ کو آفٹر مغرب ہوگا، ٹھیک ہے. یا اگر آفٹر صلاح اگر ممکن ہو سکے. ایک تو یہ جو ہے نا نظام زندگی اتنا بکواس کر لیا ہے مسلمانوں نے کہ ہم کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم کیا بتائیں. ساری چیز کا مطلب بیڑا ہی غرق ہے. رمضان کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں نے کہ ہم کو اتنا غصہ آتا ہے اندر سے کہ ہم کیا بتائیں. یہ افطاری کا انتظام اتنا لوازمات ہوتی ہے کہ مطلب ساری چیز جو ہے نا سب ختم کر دیتی ہے وہ چیز. آپ جو مین ٹائم تھا افطار پہ بیٹھ کے دعا کرنے کا اس کو کچن میں گزارتا ہے آدمی. بس وہ پھلکی چنا رہی ہے تو چنا، یہ ہو رہا تو وہ ہو رہا ہے. رمضان کو سمجھ ہی لیتا ہے کہ جٹ کے کھاؤ، اللہ حساب نہیں لے گا. الٹا کیس ہے ایک دم. مطلب رمضان کہہ رہا ہے کچھ اور کرنے کے لیے اور ہے نا جٹ کے کھانے والا سائیکلوجی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اب وہ جو ہے نا آدمی ظاہر بات ہے ایک اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے، دوسرا تو آدمی بھینس کے آگے بیچ بجاؤ وہ والی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو سدھارنا یہ ضروری ہے، پلس دوسرے کو تبلیغ کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی سیکھ رہی ہیں اس کا انیشیٹو کیجئے گھر میں، ٹھیک ہے. اپنے اگر میرڈ ہیں تو بچوں کو سمجھائیے، شوہر کو سمجھائیے، ٹھیک ہے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو جو بھی محرم ہیں ان کو بتائیے، ٹھیک ہے، تاکہ پورا گھر جو ہے ایک نیکی میں حصہ لے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک انسان کے ہاتھ سے تالی بجانے سے نہیں ہوتا گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بھائی ہم سدھر گئے، ٹھیک ہے، ہم افطار وغیرہ نہیں کریں گے، ہم ایسے روٹی میں کھا لیں گے، لیکن سارا انسان کے لیے تو وہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے نا. تو ہم اگر خود ہی نیکی کرتے رہیں گے تو یہی تو اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ خود ہی نیکی کرو، اپنا جو ہے خیر اپنا اللہ اللہ خیر صلاح کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر باقی جو دوسرا کوئی کچھ کرے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. تو ایسے جو ہے پھر آپ نیکی نہیں کر پائیے گا، ٹھیک ہے. آپ لاکھ کچھ بھی سوچتی رہیے، اگلا انسان آ کے ٹپک جائے گا. ہاں دعا وغیرہ کی بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، بالکل. تمام طرح کی جو بتا چکے ہیں شروع میں بتایا نا کہ دعا وغیرہ کی کتاب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. تو صبح کا اذکار آفٹر فجر پڑھنا ہے، فجر کی صلاح کے بعد. اور شام کا اذکار کب پڑھنا ہے؟ مغرب کی صلاح کے بعد. اگر ٹائم مل جائے تو عصر کی صلاح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن عصر تو ہوتی ہے لاسٹ میں یہ افطاری کے چکر میں، اور مغرب پتہ نہیں کہاں جا کے ہوتی ہے. اور 10 گھنٹہ جو ہے نا جھوٹ کے کھایا جاتا ہے. اتنا ہم کو غصہ آتا ہے نا یہ کہ کیا بتائیں. مطلب مسلمانوں سے عام طور پہ یہ دیکھا ہے گھر کا ماحول، تو اس لیے بول رہے ہیں. وہ جو اللہ نے کہا اس وقت میں تمہاری دعا قبول کریں گے. تم اتنا تھک ہار کے جو ہے نا میرے لیے جو ہے نا کھانا روکا ہے، تم نے پینا روکا ہے، اور تم جو ہے اپنا لگ گئے ہو انتظام میں، تو مانگ لو ہم سے. تو وہ انسان اپنا جو ہے نا نہیں ہم اپنی عقل چلا لیں گے. اللہ پاک ابھی ہم جو ہے نا اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، ہم اپنی عقل سے اپنا پیٹ بھر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں پتا کہ اس دعا میں جو مانگیں گے اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا جو ہم افطار میں بنا رہے ہیں. یہ مسلمان کی مت ہی ماری گئی، اللہ اس کو اچھی عقل دے.
تو یہ اذکار کا معاملہ ہو گیا. اذکار کی آپ لوگ پابندی ضرور کیجئے, ٹھیک ہے. اذکار کی کتاب بھی آپ چاہے تو لے سکتی ہیں, جو ہم آپ کو بتا دیا. حسن حسین کتاب تو دعا بھی ہے اس میں, موٹی کتاب ہے, یعنی دعا بھی آ جائے گی اس میں اور اذکار بھی. لیکن اگر کسی کو صرف اذکار کی کتاب لینی ہے تو مومن کا ہتھیار, اور یا نہیں تو ایک اور کتاب کیا بولتے ہیں اس کو, ارے حسن المسلم, یہ دونوں میں سے کوئی کتاب بھی آپ لے سکتی ہیں. مومن کا ہتھیار اور حسن المسلم پاکٹ سائز کی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لے سکتی ہیں, اور اس کو صبح شام میں ایڈ کر لیجئے. اس کو گرہ باندھ لیجئے کہ موت آئے گی جب ہی یہ چیز نہ ختم ہوگی. کیونکہ اذکار جو نہیں پڑے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملے گی یہ بتائیے, کہ پھل کہاں ملے گا, پھل کہاں ملے گا. دماغ جو, ایک اور بات بتائیں ہم آپ کو, کہ آپ کو دنیا کے کام کے لیے, جانتی ہیں یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے, انسان کی غلطی نہیں ہوتی, لیکن ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے. پتہ ہے کیا, کہ دنیا کے کام کے لیے نا ایک سے ایک دماغ میں سجیشن میں ڈالتا ہے ابلیس. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب دین کے کام کی بات کرتے ہیں نا, تو ابلیس ایسا مت مار دیتا ہے, سچ بتا رہے ہیں ہم, ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دماغ میں ایک ہے نا, مطلب آئے گی ہی بات نہیں, اور جب کہ بتائیں گے نا سولوشن تو لگے گا یار واقعی میں یہ تو بات میرے دماغ میں تھی لیکن آئی نہیں, ٹھیک ہے. دعا کی کتاب دعا کی دکان میں ملے گی, اسلامک شاپ میں ملے گی, جہاں جو ہے قرآن وغیرہ ملتی ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. تو وہاں مل جائے گی آرام سے. تو کیا ہو گیا, یہ کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہی بولیے, یہاں کمنٹ باکس میں بولیے کیا مسئلہ ہے. دیکھیے اذکار کے متعلق سے پہلے میری بات سنیے, ٹھیک ہے, میری بات سنیے پہلے. اذکار کہتے ہیں, ذکر کی جمع ہے اذکار, ٹھیک ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی, نصیحت, تذکرہ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دعائیں تھیں, کچھ ایسے ریسائٹیشنز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی حیات کبھی نہیں چھوڑا. صبح میں ایک دفعہ, شام میں ایک دفعہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ریسائٹیشنز کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل دے دی گئی, اینڈ دیٹ از نیم کے اذکار کی کتاب, ٹھیک ہے. اور یہ دو ہم کتاب استعمال کرتے ہیں, مطلب دو میں ہم زیادہ جو ہے وہ آپ کو مومن کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں, لیکن مومن کے ہتھیار بھی بہت اچھی کتاب ہے, اذکار کی وہ بھی کتاب ہے, حسن المسلم بھی بہت اچھی کتاب ہے. دونوں میں سے جو بہتر لگے وہ استعمال کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پی ڈی ایف بولیں گی تو پی ڈی ایف بھی ہے, ٹھیک ہے. اور پی ڈی ایف جو ہے وہ میری مومن کے ہتھیار کی پی ڈی ایف ہے, حسن المسلم کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتی ہیں, وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا علماء کرام نے, ٹھیک ہے. چھوٹی سی پاکٹ سائز کی ہوتی ہے, چاہیں تو آپ کتاب خرید لیں دینے کے لیے یا پھر خود پڑھنے کے لیے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے یہ سن لیجئے کہ آپ کو صبح شام پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صبح آفٹر فجر پڑھنا ہوتا ہے, فجر کی صلاح کے بعد. اور اگر کسی کو وقت نہیں ملے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ فجر میں نہیں اٹھا, یا پھر آنکھ لگ گئی, کچھ بھی ایسا ہوا, تو زوال سے پہلے پہلے صبح کا پڑھ لے کسی وقت بھی اٹھ کے, ٹھیک ہے. 15 منٹ سے لے کے 20 منٹ لگتا ہے, زیادہ نہیں, اور یہ دینا ہوگا. کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم اتنا زیادہ کون پڑھیں گے, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں, ٹھیک ہے. اب ہم بولیں کہ قرآن پڑھنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ایک پیج پڑھ لیں گے. ایک پیج پڑھ لیں گے کیا مطلب ہے بھائی, ایک پیج پڑھ لیں گے, ایمان کو ایک ہی پیج کے لیے باندھ کے رکھا ہے کہ ایک پیج پڑھ لیں گے؟ نہیں, تو شروعات ہے نا, ابھی شروعات ہے, تو کیا وہ اتنا چھوٹے سے شروعات کریں گے؟ مطلب مذاق نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. کمی اللہ نے کہا ہے کہ کم تھوڑا سا کرو, تھوڑے کا مطلب بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تھوڑا اپنے والا نہیں سوچ لینا کہ تھوڑا سا اتنی سی, ٹھیک ہے. مطلب اس کی بھی مقدار ہو کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا آپ نے صبح میں پڑھنا ہے اور شام میں پڑھنا ہے. صبح والا اگر چھوٹ جائے, فجر کے بعد نہیں ہو سکے, تو زوال سے پہلے پہلے پڑھ لیں. اور اگر شام والا جو ہے آپ کو پڑھنے کا حکم ہے عصر کے بعد صلاح کے, اور آپ کو نہیں تو مغرب کی صلاح کے بعد. اور اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے, ہبڑ میں کوئی کام رہا, عصر کی صلاح کے بعد نہیں ٹائم ملا, یا مغرب کی صلاح کے بعد ٹائم نہیں ملا, تو پھر آپ کو 12 بجے رات سے پہلے پہلے پڑھ لے, عشاء میں پڑھ لے ضرور سے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو صبح شام کے اذکار ہو گئے. اور اذکار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم اس طرح سے ہے. تو یہ اب آپ سنیے گا, اذکار کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذکار نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اذکار جو حسن حسین نام دیکھا نا, حسن حسین کا حسین مطلب ہوتا ہے, بتا رہے ہیں ہم آپ کو. پہلے یہ حدیث کا مفہوم ہم سمجھا دیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذکار نہ کرے صبح شام کا, ٹھیک ہے,
وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے گویا وہ جنگ میں گیا ہو، جہاد میں، ٹھیک ہے، ہاں زوال سے پہلے پڑھنا ہے، صبح کا اذکار نا زوال سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ تو جو شخص جنگ میں گیا ہو، چاروں طرف سے دشمن ہے اور پھر ویپنز کے ساتھ ہیں پورا دشمن، اور یہ بنا ویپنز کے چلا گیا جنگ میں، یہ اس طرح سے مثال دے کے بتایا، ٹھیک ہے، اذکار نہیں پڑھنے والے شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کس سے حفاظت؟ تمام طرح کے شرور سے حفاظت، ٹھیک ہے، تمام طرح کے شر سے حفاظت۔ شر کون سا ہے؟ دنیا کا شر ہے، نفس کا شر ہے، شیطان کا شر ہے، دشمن کا شر ہے، بہت طرح کا شر ہے، اور ان سب سے پناہ مانگنا ضروری ہے، اللہ کی پناہ میں جانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لازم یہ ہے نا اپنا یہ کر لینا، گرہ باندھ لینی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کو پاکی کے ڈیز میں بھی ناپاکی کے ڈیز میں بھی نہیں رکے گا، یہ اذکار نہیں رکے گا۔ اسی لیے ہم جو ہے نا کتاب جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو لیتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے، پاکی کے ڈیز میں آپ چھو لیں، لیکن ناپاکی کے ڈیز میں پی ڈی ایف بھی آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ ناپاکی کے ڈیز میں کچھ ادھر ادھر نہ چھلا جائے، قرآن کی آیت پہ ہاتھ نہ چلا جائے، پھر آپ پی ڈی ایف سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم پی ڈی ایف شیئر کر دیں گے آپ لوگوں کو گروپ میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ اس پی ڈی ایف کو چاہیں تو آپ اپنا یہ نعمت سمجھ کے رکھیں، اور نہیں تو بھلا دیں، فون آف ہو گیا تو فون اڑ گیا تو وہ چلا گیا۔ اسی لیے ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے، جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بھی چاہیں تو عمل کر سکتی ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ، کہ وہ آپ چاہے تو وہ جو ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو جی، ایس ڈی ڈسک نا، کیا بولتے ہیں جو لگا کے یہ ہوتا ہے یار، مطلب اسٹوریج میموری والا، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے، ہاں ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، ایس ڈی کارڈ وہ جو ہے نا باضابطہ اسٹوڈنٹس کو اپنے لوایا ہے، اور ماشاءاللہ جن کو لگا کہ ہاں لینا ضروری ہے پھر وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ موبائل یہ جو ہے پورا طاغوت کا پلیٹ فارم پہ ہے، ٹھیک ہے، کب اڑ جائے گا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں پتا، اور دین کی ایک بھی بات اگر ہے، ایک بھی آپ کو سجیشن اور پوائنٹ ہے تو وہ بہت عزیز ہے بھائی، دنیا و ما فیہا سے بہت عزیز ہے۔ پین ڈرائیو ہاں استعمال کر سکتی ہیں، پین ڈرائیو اگر فون میں چل جاتا ہے، ایک طرف سے ہوتا ہے وہ آپ کو اگر فون میں لگ جاتا ہے اس کا یہ، اور دوسری طرف لیپ ٹاپ کا ہوتا ہے، میرا تو وہی لیا ہوا ہے، یعنی مطلب ہم ایسا ہی بتایا تھا اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جو ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے لیپ ٹاپ میں لگ جائے اور ایک طرف سے فون میں بھی لوڈ ہو جائے، تو وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو ویسا والا لینا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، 500 700 800 کے درمیان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا مہنگا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے نا یار، مہنگا سستا دیکھے ہی نہیں آدمی، سب سے بڑی بات ہے جہاں دین اور ایمان اگر بچ رہا ہے، یا پھر یہ کہ دین اور ایمان کو تقویت مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے، تو پھر آپ کو کیا نام ہے، لازم ہے کہ آپ کو وہ لیں، آپ پیسہ لگا کے لیں، ٹھیک ہے۔ نفس یہ کرے گا کہ یار اتنا مہنگا، اتنا کچھ نہیں، وہاں پہ نا آپ نے 1 منٹ یار، ہم بیچ میں نا آپ بہت معذرت چاہتے ہیں، بیچ میں آپ لوگ جو ہے نا کمنٹ والی جو بات ہے نا نہیں کیا کریں پلیز، اللہ کے واسطے، جب ہم خاموش ہو نا، اور جب دیکھیں آپ ٹائپ کر کے میسج رکھیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ انٹر مانے نا تو انٹر نہیں مارے اس وقت جب تک ہم خاموش نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل میرا ذہن ابھی ادھر 2 دن سے اتنا ڈسٹرب ہو، پتہ نہیں اپنے آپ ہو گیا کیا ہو گیا، مطلب ادھر جہاں کچھ ادھر ادھر دماغ میں ہو جاتا ہے نا، کہیں دیکھ بھی لیتے ہیں نا کہ ادھر، تو وہ بولتے بولتے بھول جائیں گے ہم، ایک تو میرے کو یہ عادت بھی ہے، جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا بہت خیال رکھیں، ہم آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بات بھول جائیں گے پھر جو بولتے بولتے، اور پھر ذرا سا بھی کمنٹ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہم جب خاموش ہو جائیں اور آپ کو سوال رہے تو آپ پھر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یا سجیشن دینا ہو تو پھر آپ اسی وقت کریں۔ کیا کہہ رہے تھے یہ نہیں کیا نام ہے، تو ایسی یہ رکھنا ہے جی لیپ ٹاپ والا جو سسٹم، ٹھیک ہے، تو ہم ویسے ہی لیا ہے، ابھی میرے پاس رکھی ہوئی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ ہوگی اب دکھا دیتے ہیں ہم، نیکسٹ کلاس میں ہم نکال کے رکھیں گے انشاءاللہ، دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ لے سکتی ہیں۔ ہاں یہ بول رہے تھے کہ آپ کو اگر پیسہ خرچہ کرنے والی جو بات ہے، نفس یہ کرے گی، یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کی مطلب یہ ہے کہ آپ نا جھوٹ کے خرچہ کرنے والی بات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے، ٹھیک ہے، تو نفس آپ کو یہ پابندی لگائے گی کہ اتنا مہنگا نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر چیز اچھی ہے اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو اس میں دین کا فائدہ ہے، نفس کی بات نہ مانے، یہی تو تقویٰ ہے یار، نفس کی خواہش کو پوری نہ کرو، نفس کی ناجائز خواہش کو، اور جائز رمضان میں تو جائز خواہش کو ہی منع کر دیتا ہے اللہ پاک، ٹھیک ہے، وہ کھانے پینے کی جائز خواہش ہے نا، منع کر دیتا ہے پر وقت ایک سرٹن ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہی تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، نفس کی خواہش کو نہیں پورا کرنا، یہی میں تقویٰ جو ہے نا بڑھتا ہے۔
تو وہ آپ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. دل نہیں بھی کر رہا ہے تو بھی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ٹھیک ہے. یہ دل کبھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یہ دل کبھی جو ہے نا مطلب ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ بالکل دل کھل جائے گا، لیکن ابھی ٹائم لگے گا، ٹریننگ پیریڈ ہے نا، تو ٹائم لگے گا. تو دل کی بات اس پہ دھیان نہیں دیں، مطلب وہی نفس کی بات اس پہ دھیان نہیں دیں، اور خرچہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ پین ڈرائیو لے سکتی ہیں آپ، اس میں اذکار کو ہمیشہ کے لیے سیو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی فون اڑے یا کچھ اڑے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کسی کو دینا ہے تو آپ وہاں سے اس کو ٹرانسفر کرنے میں اچھا ہے، ایزی پڑے گا، ٹھیک ہے. پین ڈرائیو لے لو بھائی، اس سے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لو، وہ لگا کے وہ اپنے میں ٹرانسفر کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور آپ لوگ کی ماشاء اللہ کلاسز چل رہے ہیں، آپ لوگ نوٹس بناتی ہیں، نوٹس بھی ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، ڈیجیٹل نوٹس، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوتا ہے ڈیجیٹل نوٹس، ٹھیک ہے. فزیکل نوٹس بھی اور ڈیجیٹل نوٹس بھی، یعنی ہاتھ سے لکھیں وہ کاپی میں ٹھیک ہے، لیکن کاپی پہ جو ہے نا وہ حفاظت والی بات نہیں ہو پاتی ہے. پلس یہ کہ آپ کو پین جو ہے نا وہ ادھر ادھر وہ جو ہے نا پسرنا، پرانی ہو جاتی ہے، پیج کا پھٹنا، یہ وہ بھلا جانا، بہت طرح کی بات ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو ڈیجیٹل فارم میں ایڈوانس کے طور پہ انسان سیو رکھے، بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں مومن جو ہے وہ آپ کو سترک ہو کے چلتا ہے، تقوی اسی کا نام ہی ہے کہ بی کاؤشس، ٹھیک ہے. ہر پوائنٹ میں نہیں بھی ہے کوئی تو پھر آپ سوچیں کہ بھی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ایزی پلیٹ فارم ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ پلیٹ فارم نہیں رہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنا سیف سائڈ لے کے چلیں گے، تو یہ کر سکتی ہیں. تو بہت ساری چیز ابھی نا میرے ذہن میں ایک دم نہیں آ رہی ہے، اگر انشاءاللہ ہو سکے گا تو ہم نیکسٹ کلاس میں نا پورا پراپر وے میں طبیعت ٹھیک رہی تو پھر اس کے بعد بولیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ابھی جس حالت میں بھی بول رہے ہیں بس سن لیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے لازم جو ہے فجر کے بعد اذکار کر لینا ہے، مغرب کے بعد اذکار کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. آپ یقین کیجئے شروع میں آپ کو لگے گا کہ اتنا سارا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ پڑھنے میں بھی ہو سکتا ہے دقت، جن کو قرآن تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ان کو اور مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا شروع میں لگتا ہے، پھر ایزی ہو جاتا ہے انسان پڑھتے پڑھتے. جیسے سورہ کہف کا کیسے ہو گیا، سورہ کہف شروع میں بہت ٹف لگتی تھی نا، اور اب ایزی ہو گیا کیونکہ بہت فلو آسان ہو گیا، جلدی سے پڑھ لیتا ہے آدمی، ٹھیک ہے. تو ایک چیز کی جب ہیبٹ بن جاتی ہے نا تو انسان پھر جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتی ہے وہ چیز. تو آپ کو شروع میں لگے گا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے 20 منٹ لگے پڑھنے میں اگر دھیرے دھیرے پڑھ رہی ہیں تو. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے فلو بڑھے گا تو آپ کا 15 منٹ ہو جائے گا، 10 منٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. 10 منٹ تو ہر حال میں لگے گا چاہے فلو کتنا بھی آ جائے، ٹھیک ہے. 10 منٹ تو کہیں نہیں گیا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے، دل تسلی سے کرنا ہے، دل کبھی نہ بھی کرے تو کرنا ہے. دیکھیے ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار ہمیشہ، یہ رمضان سے سٹارٹ کیجئے، رمضان سے کہنا ہے مطلب ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے، اور یہ آپ کو ہمیشہ عطا قیامت جب تک حیات ہے تب تک کرنا ہے. چلیے یہ ہو گیا. اور کیا چیز تھی، کتنا ٹائم ہوا، 3:53. اب آتے ہیں جو بات، وہ آپ کو سب سے مین جو عبادت ہوتی ہے یہ رمضان میں، وہ ہے قرآن ریسائٹیشن اینڈ تراویح، ٹھیک ہے. اب تراویح اور قرآن ریسائٹیشن مطلب آلموسٹ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حافظ قرآن تو ہے نہیں، تو وہ والی بات، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دو چیز الگ ہو جاتی ہے پھر ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن نہیں ہے. تو قرآن ریسائٹیشن کا ہم اپنی طرف سے آپ کو سجیشن دے رہے ہیں، اور آپ باقی اپنے سے جو بہتر لگے گا وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن ریسائٹیشن میں دو طریقہ جائے گا، ایک ہوگا فکسڈ اور ایک ہوگا ان فکسڈ، ٹھیک ہے. نان فکسڈ ان فکسڈ جو کہیے، ٹھیک ہے، فکسڈ کا الٹا، ٹھیک ہے. انگلش کی بینڈ بجائے نا تھا آدمی، ٹھیک ہے. تو فکسڈ کیا ہوگا، آفٹر ایوری صلاح، یعنی 5 صلاح ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. ہر صلاح کے بعد آپ نے ہاف پارہ قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ ہے نا روٹین میں بنائیں گی نا تو آپ عمل بھی کریے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پھر ایک رینڈم چیز ہو جاتی ہے نا، رینڈم کوئی کرنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے بھائی، وہ ویسے ہی کرے، بس ہم ایک اپنی سجیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سجیشن ہے میری طرف سے، ہاف پارہ پڑھ سکتی ہیں ہر صلاح کے بعد، ٹھیک ہے. ہاف پارہ، اس سے کتنا ہوا ٹوٹل 5 صلاح کا، ہاف پارہ اگر پڑھا جائے گا تو 2.5 پارہ ہو جائے گا ایک دن میں، ٹھیک ہے. ایک دن میں 2.5 پارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ 2.5 پارہ جو ہے اس میں آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب اور عصر میں، جیسا کہ ماحول مسلمانوں کا بنا ہوا ہے تو مغرب اور عصر میں ہو سکتا ہے، بول رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ ملے ہاف پارہ پڑھنے کا. تو یہ اگر مغرب اور عصر کا اگر ہاف پارہ نکالتے ہیں، عصر میں پڑھ لیں، عصر میں نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے. کوشش کریں اول وقت میں عصر پڑھیے گا نا تو آرام سے ہو جائے گا ہاف پارہ. ہاں ٹائم جاتا رہے گا پھر پڑھیے گا تو ظاہر بات ہے ادھر جائیے گا، عصر پڑھیے گا، ادھر افطار اور یہ وہ دس دیٹ کرتے رہو بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو سب کو روٹین سے چلانا ہوگا، ٹھیک ہے. اول وقت میں، اسی لیے ہم پہلے ہی بول دیا اول وقت میں صلاح، ٹھیک ہے، اول وقت میں صلاح.
یار 4 بجے گا، پھر اس کے بعد 4:30 میں کیا، پھر تو یہی کلاس ہو گیا نا، تو اب تو دوبارہ تھوڑی کلاس ہوگا، مطلب شام والا. تو یہ آپ کو ہاف پارا اثر میں پڑھ لیا. مغرب کی ہو سکتا ہے آپ کو ہاف پارے کے لیے ٹائم نہ ملے، ٹھیک ہے، ایک بات ہم بول رہے ہیں، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، 5 وقت میں آپ کر لیں اگر ہاف پارا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک بات ہم بتا دیں، مغرب میں اگر ہاف پارا نہیں ملتا تو یہ ہاف پارا کو ہٹائیں، کتنا پارا ہوا، پھر 2 پارا ہوا 4 وقت سے. ہاف آف پارا 2 پارا ہوا نا 4 وقت سے. یہ ہاف پارا کو مینج کرنا ہے. یہ 5 وقت میں صلاح میں ہم بولا ہاف پارا، اگر کوئی 5 وقت صلاح میں ہاف پارا پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کر لے ویسے ہی. لیکن اگر کسی کا مغرب میں چھوٹ رہا ہے ہاف پارا تو اس کو مینج کرنا ہے نا. اس کو مینج کرنے کا طریقہ پھر نیکسٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کو تراویح جو ہے اس میں آپ کو یہ ہاف پارا جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. کیسے، وہ آگے آئے گا، ابھی اس کو رہنے دیں. تراویح میں جو ہے یہ ہاف پارا مینٹین کرنا ہے، کیسے آگے بتائیں گے. اب آتے ہیں فکسڈ، تو اتنا ہو گیا، مطلب ڈیلی کا اتنا فکسڈ ہو گیا کہ 2.5 پارا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ان فکسڈ جو ہے وہ آپ کو، یعنی مطلب جو فکسڈ نہیں ہے، کسی وقت اگر موقع ایکسٹرا مل گیا 5 وقت کے علاوہ تو پھر آپ جتنا چاہیں پڑھیں، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ 2 طرح سے قرآن ریسائٹیشن کا پروسیس ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی کو کوئی سوال ہے اس میں پوچھئے. ریسائٹیشن آف دا قرآن 2 پروسیس سے چلے گا. ایک آپ کو فکسڈ پروسیس، ایک ہوگا ان فکسڈ، یعنی ایک جو فکسڈ جس میں آپ کا دماغ رہے گا کہ بھائی نہیں 2.5 پارا ڈیلی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ 2.5 پارا کو بتایا طریقہ یہ کہ 5 وقت صلاح میں ہاف پارا پڑھ لیجئے، صلاح ادا کیجئے اور اس کے بعد لے کے بیٹھ جائیے، وہیں پہ اٹھیے، کچھ بھی نہیں کیجئے، وہیں لے کے بیٹھیے اور پھر صلاح کیجئے اسٹارٹ. یہ نہیں اتنا بھی موقع مت دیجیے شیطان کو کہ نا صلاح ادا کیا اب جا کے لے کے آ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کر سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں بہک جائے گا آدمی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہک جائے، کوئی کام ہی بول دے کوئی کہ ہاں پڑھ لیو یہ والا کام کر دو تو، ٹھیک ہے. تو اس لیے موقع ہی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ میں قرآن کو لے کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم صلاح ادا کیا، بیٹھ گئے وہیں پہ مصلی پہ، پھر پڑھ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ہاف پارا پڑھ لینا ہے ہر صلاح میں. ممکن ہے کہ مغرب میں ہاف پارا نہیں ہو پائے تو اس کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ مغرب کا جو ہاف پارا چھوٹے گا نا تو اس کو مینٹین کرنا تو ضروری ہے. تو وہ کون سی اس میں مینٹین ہوگا، وہ تراویح کی صلاح میں مینٹین ہوگا ہاف پارا. کیسے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ 2.5 پارا تو آپ کا فکسڈ چلے گا ہر دن، ٹھیک. اب ان فکسڈ کا یہ بول رہے ہیں کہ یہ 5 صلاح کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹائم فری ملتا ہے اور آپ کو دل کرا پڑھنے کا تو ان فکسڈ میں پھر آپ کے لیے کوئی لیمٹس اینڈ باؤنڈ نہیں، جتنا چاہے پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن ریسائٹیشن کا پروسیس ہوگا پورا 24 آور کا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک میری طرف سے سجیشن ہے، باقی اگر آپ کو اس سے بہتر لگتا ہے یا آپ اس سے زیادہ کر سکتی ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، آپ کیجئے، ٹھیک ہے بھائی. بٹورنے کا تو مہینہ ہے ہی ہے رمضان نے کی. آئی بات سمجھ میں؟ بس یہ ایک سجیشن اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ شروع انیشیل آف دا اسلام مطلب ایمان ابھی ٹریننگ والے پیریڈ میں ہے تو ان کے لیے آسانی کا ایک مرحلہ ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے. کہ زیادہ محنت بھی نہیں ہے، آدھا پارا پڑھنا ہے اور اس طرح سے تو ہو بھی جائے گا ان کا. چلیے یہ ہو گیا قرآن ریسائٹیشن، لگتا ہے آج ہو ہی جائے گا کیا. اب آتے ہیں تراویح کا طریقہ پورا کیا ہوگا. تراویح کا طریقہ ہم کیا دوسرے کلاس میں کر دیں کیا، مطلب رات میں آج کلاس تو ہوگا ہی تراویح کا پورا پروسیس جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب بڑا ہے، مطلب اچھے سے بتانا ہوگا اطمینان سے. آپ لوگ کو نوٹس بھی کروانا ہے، ساتھ ساتھ لکھتی جائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو وہ شروع میں یہ آج رات میں کرا دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ اتنی جو بات بتایا اتنی میں ساری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو. دیکھیں نیکی جو ہے نا، کوئی بھی حسن اخلاق جو ہے نا وہ نیکی ہے، ٹھیک ہے. جو بھی چیز ہے نا اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اچھے جیسے کہ مطلب کچھ بھی اگر ہے نا کام، جیسے کہ آپ کو امی کے کام میں ہاتھ بٹانے والی جو بات ہے، یا یہ کہ نا مطلب پانی ہی رکھ رہے ہیں، دسترخوان ہی بچھا رہے، ساری نیکی ہے، ٹھیک ہے. کوئی وہ چیز کچھ بھی بنا رہے ہیں، سب نیکی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن اس کو بڑھا دینا چاہیے رمضان میں، ٹھیک ہے. بس یہی ہے، ساری زندگی انسان کو یہی کرنا ہے. رمضان تو تیاری کرا ہی رہا ہے 11 مہینے کی، ٹھیک ہے. تو کام سب کچھ وہی ہوگا لیکن رمضان میں بس وہ نا 2x پہ چلا جائے گا. 2x سمجھ رہی نا، 2x اسپیڈ، ٹھیک ہے. اسپیڈ کرو فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے. بٹورو یہ مہینہ جو ہے پھر 11 مہینے بعد آئے گا، بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے.
ہدیے کو ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ہدیے کو ویسے بھی آپ لوگ کرتی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا ہاں ایک اور چیز، یہ جو ہے نا پیسے خرچ کرنے کے متعلق سے، جو آپ کو پیسہ ایکسٹرا جو کرتی ہیں خرچ، پھر آپ وہ جو ہے نا ایسا چھپا صدقہ کریں جو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے. کوشش یہی کریں، ٹھیک ہے. صدقہ بلکہ بولا گیا ہے کہ اتنی سختی بولی گئی ہے، کوشش کرنے کے لیے بولا گیا، سجیسٹ کیا گیا ہے. باقی اگر کوئی کھلا بھی دیکھ رہا ہے، دکھا کے بھی دے رہا ہے، اور اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی برائی تھوڑی ہے. لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر شوہر والی ہیں، شوہر تک کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں کہ شوہر سے ہر بات بتانے، شوہر سے بتانے کی کیا بات ہے بھائی، ہر چیز بتانا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے. شوہر ہم راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جب میرے کو رقم دے دیا، میرا ملکیت ہو گئی، میری وہ ہو گئی، تو پھر اب اس کا کوئی یہ حصہ نہیں بنتا کہ ہم اس کو بتائیں ہی ہر چیز. بھائی ہم کسی کی بھی مدد کر دیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی اتنا، ٹھیک ہے. ہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بتانا ہے، پھر آپ کو مشورہ لینا، بتانا ضروری ہے، پھر وہاں پہ تو بتانا ضروری ہوگا. پھر عورت وہاں پہ اسٹیپ لے گی اگر تو گنہگار ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ایک قدم پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا بتانا ضروری ہے، اور پھر اس کو نیکی سمجھتی ہیں عورتیں. نہیں بھائی میاں کو نہیں بتائیں گے اور ایسے کر لیں گے ڈائریکٹ تو یہ گناہ نہ ہو جائے. وہ نہیں بھائی، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے. سب کو اپنا اوپن ہینڈ ہے، اللہ نے سب کو اختیار دیا، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے. شوہر نے پیسہ دیا، جب میرے ہاتھ میں دے دیا، میری چیز میرے ہاتھ میں، پیسہ میرا دیا. یہ نہیں کہ شوہر نے، ایک ہوتا ہے شوہر وہ سارا جو ہے نا کما کے لا کے دے دیتے ہیں، پھر ہے نا وہ بیوی سے مانگتے ہیں. وہ نہیں بول رہے ہیں، آپ کے حصے کا جو دیا وہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو نان و نفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو نکاح کے وقت لیا جاتا ہے کہ نان و نفقہ، نان و نفقہ جو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں نکاح میں، ٹھیک ہے. تو وہ جو نان و نفقہ کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں، جو آپ کو خاص طور پہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اس میں سے پھر جو ہے نا بیوی کو اختیار ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہیں کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی دے دے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی دے، کوئی مسئلہ نہیں. اور نہ شوہر پوچھ سکتا ہے. پوچھے بتا دے تو اچھی بات ہے، لیکن پوچھ نہیں سکتا وہ کہ میرے ہر چیز کا دو، میرے انفارمیشن ہونا چاہیے. وہ کچھ نہیں ہے، زیادتی ہے سراسر. السلام علیکم، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا اگر بیوی نہیں بتائے گی تو گنہگار نہیں ہوگی. ہاں یہی روم ہے. ہاں پورا روم تو ہے ہی ہے، پورا اسٹور بنا ہوا. اب وہ بھی خالی ہو، ابھی ان لوگ ماشاءاللہ سب مل کے کین ہے نا، تو پورا یہاں تک تھا سامان. تو یہ جو ہے نا آپ نے لازم ہے کہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیا بول رہے تھے، بولتے ہیں لوگ بیچ میں آ کے. چلیے خیر، کیا بول رہے تھے جی؟ ہاں تو وہ جو ہے نا آپ نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب بات اتنا ضروری نہیں بتانے کی، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تربیت کیجیے. سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ اپنی سائیکلوجی کو بدلیے. سب سے بہترین نیکی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سائیکلوجی کو اگر رمضان میں بدلیے گا نا تو پوری زندگی کا پھر ثواب جاریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ سائیکلوجی ہی بدلتی ہے انسان جو ساری نیکیاں کرتا ہے. یہ ہدیہ دینا، یہ قرآن پڑھو، یہ ایسے گناہ سے بچو، یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ سائیکلوجی میں بیٹھا ہے تب نا. تو کسی کا ذہن اگر آپ بدل دے رہی ہیں، وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں، شب قدر جیسی چیز اگر رات میں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات نصیب ہو گئی، کسی کو ایسی سجیشن دے دیا، سبحان اللہ، اور وہ بہت اچھی سجیشن ہوئی، تو آپ سمجھ رہی ہیں 1000 مہینوں کے برابر، اس سے افضل، برابر نہیں، سوری، افضل جو ہے سجیشن دینے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو. سمجھ رہی ہیں؟ تو صرف انہیں لوگوں نے نیکی کو جو ہے نا قرآن حدیث اور پھر یا پھر روزہ نماز پہ جو ہے نا قید کر دیا ہے نا. یہ غلط بات ہے بالکل. یہ صرف لگا دیتے ہیں نا جو آپ کو سواد رافع، صرف یہ غلط ہو جاتا ہے. بہترین تو آپ کو شکل تو ہے بالکل، قرآن اور نماز اور روزہ یہ ساری چیزیں، لیکن ایسا نہیں کہ صرف وہی تک نیکی ہے، وہی عبادت ہے، ٹھیک ہے. جو بھی چیز، اور سب سے بیسٹ جو ہوتی ہے، جب جو انیشیٹو بولتے ہیں، جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نیکی کا جو ہے نا جنم ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، وہ ہے آپ کو ذہن کی تبدیلی، ٹھیک ہے، سائیکلوجی کی تبدیلی. تو اس رمضان میں اپنے سائیکلوجی کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے. جو نظریہ غلط تھا یا جو اسلام کا پرسپیکٹیو ہم نے غلط سن رکھا تھا، اس کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ صحیح کرنا نہیں ہے، صرف اپنے صحیح کروانا بھی ہے، کوشش کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اپنا وقت دینا ہے، سجیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ زیادہ نہیں مطلب، لیکن کرنا ہے یہ کام بھی، ٹھیک ہے. بہتر تو یہی ہے کہ انسان عبادت بھی کرے، لیکن یہ بھی کائنڈ آف عبادت ہے، ٹھیک ہے. کوشش کریں. جب آپ کو کل بتایا تھا، کیا نام ہے وہ، کیا پڑھ رہے تھے جی کل، کون سا بیان ہو رہا تھا اس کا، اعتکاف کا بیان ہو رہا تھا، تو اس میں بتایا تھا نا کہ خاموش رہنا بھی ایک دم غلط بات ہے نیکی سمجھ کے. ہاں اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے اور دین کی بات کر کے وہ جو ہے نا بتا رہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی بولے کوئی بات نہیں ہے. ہاں دنیا کی بات کرے گا تو پھر گناہ ہو جائے گا. ساری بات تو نفس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. نیت کیا تھی،
ٹھیک ہے. تو یہ سب بھی نیکی ہے. اللہ شامل ہے نا, اللہ کے دین شامل ہے نا, اللہ کے دین کو بچانا اور بچنا شامل ہے نا, سب نیکی ہے. لمحے بھر کی سوچ نیکی ہے یار, کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, عمل اور یہ وہ ساری پہ تو اجر بعد میں ملتا ہے, پہلے ارادہ ہی کر لیتا ہے مومن تو اسی پہ اجر ملتا ہے, اور وہ مٹتا بھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ارادہ کر کے وہ نیکی نہ بھی کرے تو. سمجھ رہی ہیں, اللہ کا دربار جو ہے نا رحمت کا اتنا وسیع ہے نا کہ ہم کیا بتائیں, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم چھوٹی سی عقل سے اپنے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں رات میں جو ہے نا ہم آپ کو تراویح کا ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. آپ نے نوٹ کرنا ہے اسی وقت, اس لیے کاپی لے کے بیٹھیے گا. آج بھی آپ لوگ بیٹھی ہوں گی لے کے. اور رہ گئی بات کہ اعتکاف کی, کل جو بات ہم بولا تھا تو I'm so sorry کہ اعتکاف کا مسئلہ جو ہے بہت ڈیپ مسئلہ ہے, اور اعتکاف جو ہے عام طور پر مردوں کا حصہ ہوتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مردوں کی بات کو یا مسئلے کو جانے آدمی, اور یا پھر یہ کہ آپ کو ڈیپ مسئلے کو چھیڑا جائے. ٹھیک ہے بھائی, ظاہر بات ہم پہلے بھی بولا آپ کو کہ ہم کوئی عالم دین نہیں ہے یا مفتی نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیپ مسئلے کو ہم قطعاً نہیں چھڑیں گے. آپ اعتکاف کا مسئلہ جو ہے وہ آپ جس اسکالر پہ آپ کو بہتر لگے, معتبر لگے, آپ ان سے رجوع کر کے پوچھ لیجیے گا. بس ہے کہ یہ موٹا موٹی تھوڑا بہت جو تھا کل اعتکاف کو بتا دیا کہ 2 پوائنٹ جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, یا یہ کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے, اعتکاف کی ٹائپس کیا ہے, بس اتنا کافی تھا. جو اس کے اندر مسائل ہیں اور ڈیپ مسائل ہیں وہ آپ بہتر ہے کہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے رجوع کر کے پوچھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ایسے کوئی مسائل کو ہم دوبارہ چھیڑیں گے بھی نہیں جو ریلیٹڈ ٹو مرد ہوں. ٹھیک ہے, آئندہ سے پی ڈی ایف میں چونکہ اعتکاف کا ہم دے دیا تھا, اس لیے ہم کو نہ بتانا جو ہے نا کل ہم بولا, لیکن ہم کو احساس ہوا کلاس آف کرنے کے بعد کہ نہیں, اس وہ جو ہے نا چھیڑنا مناسب نہیں ہے. جو چیز ضرورت کی ہے بس وہ بتائیں, میرے حصے کا جو کام ہے بس وہ کرنا ہے, اپنے حصے کا کام ڈھونڈیں, بس وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر کام ہر کے بس کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہے. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے, جو بھی سوال ہوگا نا اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رات والا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.